ٹھیک. اور میر صاحب ریٹیل اور ہول سیل کا ظاہر اکانومی میں کنٹریبیوشن 19 سے 20%، مگر ٹیکس میں کنٹریبیوشن بہت کم، اور جس کی وجہ سے ظاہر ہے جو پہلے ہی ٹیکس دے رہے ہیں ان پر بوجھ بڑھتا ہے، چاہے وہ انڈسٹریل صارفین ہو یا پھر تنخواہ دار طبقہ ہو. اسٹرائک کی کال دینا، رجسٹ کرنا، تاجر دوست اسکیم آئی اس میں رجسٹ کیا، نہیں لوگوں نے رجسٹر کیا. پوائنٹ آف سیل آیا، وہ بھی ایک سال سے اب کہتے ہیں کہ جی وہ آگے نہیں بڑھ پا رہا ہے. ایک ریزسٹنس ہے، ملک کیسے چلے گا اس؟ میں شفر زیوی صاحب کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. کبھی بھی حکومتی سطح پر سنجیدگی کے ساتھ کسی پالیسی کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا. جس طریقے سے اس کو پریزنٹ کیا جاتا ہے اس پہ تنازع اٹھتا ہے. دیکھیں ملک بھر میں چیمبرز کا کیا کردار ہے، فیڈریشن کا کیا کردار ہے. آپ اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیں، ایک پالیسی بنائیں، اور اس کے بعد اس کے سیاہ و سفید کو دیکھیں، اس کے منفی اور مثبت پہلو کو دیکھیں، اس کے بعد اس کو امپلیمنٹ کریں. پھر کہیں اگر کوئی خرابی آتی ہے تو آپ تاجر کو الزام دے سکتے ہیں. لیکن آپ بند کمرے میں بیٹھ کے، جس طرح کہ زید صاحب نے فرمایا کہ ایک پالیسی بناتے ہیں اور اس کو آپ اڑا دیتے ہیں، وہ نہیں چلتی. ابھی کچھ دن پہلے ایک بڑا سنگین مذاق ہوا. انہوں نے کہا جی 1000 مربع فٹ کی جو دکانیں ہیں وہ انٹیگریشن میں آئیں گی، وہ سیلز ٹیکس میں ان کو رجسٹر کیا جائے گا. یہ کہاں لکھا ہے کہ رقبہ بڑا ہونے سے کاروبار بھی بڑا ہو جاتا ہے؟ پھر کہا گیا کہ جو اے سی مالز ہیں وہ تمام کے تمام رجسٹر ہوں گے سیلز ٹیکس میں. کیا اے سی مال میں اگر کسی حجام کی دکان ہے تو اس کو آپ سیلز ٹیکس میں رجسٹر کر لیں گے؟ تو یہ جب ہم نے قائل کیا مقامی ٹیکس کی ٹیموں کو کہ بھائی آپ یہ چھاپے مارتے ہیں، دکانیں سیل کر رہے ہیں، ان کے مزبرات کو بھی تو دیکھیں، یہ غلط پالیسی ہے. تو نے کہا ہمیں تو جو حکم وہاں سے آتا ہے اور وہ دباؤ ہوتا ہے کہ اس پہ امپلیمنٹ کریں. تو یہ ایسا نہیں ہے. میں تو تاجروں سے کہتا ہوں کہ فائلر بننے کا فائدہ ہے. ہم نے جہاں جہاں ٹیکس دیا ہے اس کا ہم اندراج گوشوارے میں کر سکتے ہیں، ہم وہ اسے ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. اور اس وقت ذہن سازی ہم نے کر دی ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ فائلر بنے. لیکن اس کے بعد دیکھیں ایک پالیسی یہ تو بنتی ہے، نہیں بن رہا ہے اس وقت. آپ کہہ رہے ہیں فائلر بننے کا فائدہ ہے، فائلر نہ ہونا، ولڈنگ ٹیکس لگتا ہے، وہ زیادہ جمع ہونا ضرور شروع ہو گیا ہے. فائلرز کی تعداد نہیں بڑھی ہے، لوگ انکریج نہیں ہوئے کہ وہ فائلر بن جائے. میں دوسری بات آپ سے کہتا ہوں، ایک اور پہلو ہے. دیکھیں اس وقت ایک چھوٹا بگاڑ نہیں ہے. کوئی ایک آدھ چیز ہو تو بٹن آپ نے دبایا اور ٹھیک ہو گیا، ایسا نہیں ہے. آپ نچلی سطح پہ تاجروں کے پاس جائیں، یہ تو پالیسی بنتی ہے. تاجر کے نمائندوں سے جب بھی حکومت ملتی ہے تو ایسا ہوا نہیں کبھی تاجر کے نمائندوں نے کہا ہم تیار ہیں. وہ یہی کہتے ہیں ڈیلے کر دیں، اور پھر ڈیلے ہوتا ہے، وہ ڈیلے ہی ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ بات تو ٹیکس کتنا کلیکٹ کرنا ہے، کس طرح کلیکٹ کرنا ہے، یہ پالیسی تو بنتی ہے. لیکن جو ٹیکس دینے والا ہے اس کے مسائل کو کیسے حل کرنا ہے، اس کی مشکلات کو کیسے دور کرنا ہے، وہ ٹیکسیبل کیسے بنے گا، ان پریشانیوں کو بھی دیکھیں. دیکھیں میں آپ کو سیدھی بات بتاؤں، اس وقت 22 کروڑ عوام بھی اگر فائلر بن جائے تو ہمارا دیا ہوا ٹیکس جانا کہاں ہے؟ یہ بھی تو دیکھیں. سود بھی تو دینا ہے ہمیں، اور کیا کرنا ہے. ہم نے حکمرانوں کی عیاشی تو کروانی ہے. اگر فائلر بن جائیں گے تو سود کم دیں گے. اگر ٹیکس زیادہ دیں گے تو سود کم دینا پڑے گا حکومت کو، کیونکہ ٹیکس نہیں دے رہے. میں نے آپ کو بتایا 20% حکومت کے خرچے ہیں، جی ڈی پی کا 12% آمدنی ہے، وہ 8% سود دینا پڑ رہا ہے. پچھلے سال 11-12 ہزار ارب میں آپ نے 7,000 ارب سے زائد تو سود دے دیا. اس لیے دیا نا کہ ٹیکس نہیں ہے، حکومت کے پاس ٹیکس آمدنی ہوگی تو کم قرضے لے گی. دیکھیں میں ایک بات کہتا ہوں کہ آپ تمام سیکٹرز کو ایک دفعہ ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے ایک سہولت فراہم کریں، اعتماد کریں. یہ سمیں بلاک کر دینا، چھاپے مارنا، دکانیں سیل کر دینا، یہ ڈرا دھمکا کے کبھی نہیں ہوتا. دوسری بات سب تو تاجر دوست اسکیم ہے نا، اس میں رجسٹر کر لیں. نہیں کرتے تاجر دنیا بھر میں رجسٹر نہیں کر رہے ہیں کہ کسی کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. جس کو پتہ چل رہا ہے وہ آ رہا ہے. آپ کیسے اپنے طور پہ ایک اسکیم بناتے ہیں، اس کو نافذ کرتے ہیں. اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کریں. دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے. آپ مثال دیتے ہیں کہ ہم نے یہ جرمنی کی اسکیم لے کر آئے ہیں، یہ انگلینڈ میں یہ اسکیم، یہ ٹیکس سسٹم وہ یہاں تو لے آتے ہیں، لیکن یہاں کا انوائرمنٹ مختلف ہے، یہاں کے حالات مختلف ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ تاجروں سے یہ کہنا ایک ایسے وقت میں کہنا کہ جب 80% سے زیادہ انڈائریکٹ ٹیکسز میں ہم سب جھلس رہے ہیں. اس وقت سب سے بڑا جو ہماری کاروبار کے بجٹ کا حصہ ہے وہ بجلی کا بل ہے. ہمارے گھروں کے بجٹ کا جو سب سے بڑا حصہ ہے بجلی کا بل ہے. آپ ان حالات کو کون درست کرے گا؟
کاروبار چلانا اس وقت دشوار ترین ہے مارکیٹوں میں جو اس وقت بندی اور کساد بازاری ہے جن اسباب سے ہے جو لا اینڈ آرڈر کے مسائل ہے وہ اسباب کون دور کرے گا آپ کاروبار کے حالات تو پہلے درست کریں اس کے بعد دیگر بھی آپ شرائط لے کر آئیں لیکن ٹیکس دینے میں بیٹھ کے جب بات ہوگی جب بھی جس طرح دیگر لوگ ہیں وہ انہوں نے ہمیشہ مشاورت کی ہے اور اس کا فائدہ ہوا ہے لیکن اگر مشاورت کے بغیر ایک ڈائریکٹلی کوئی اسکیم لے کر آئیں گے تو ہمیشہ ناکام ہوئی 30 سال سے میں دیکھ رہا ہوں شاہ زیب صاحب کوئی اسکیم کامیاب اس لیے نہیں ہو سکی کہ مشاورت سے کوئی اسکیم نہیں لائی گئی